ناول القمر مکذوب مطلب داغدار چاند رائٹر رمشا ریاض قسط نمبر 7 گھر آ کر وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ اس نے چینج کیا، واش روم میں مرر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہ آنکھیں اس کے سامنے لہرائیں، شہد جیسی آنکھیں۔ اس نے نام میں سر ہلایا۔ اس کے آئی برو میں کٹ تھا۔ وہ لڑکا خوبرو تھا مگر اس سے ڈر چکی تھی۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ نو ماہی تم کمزور نہیں ہو، سٹرونگ، تم کیوں ڈرتی ہو؟ کسی سے سب کو پریشان مت کرو۔ وہ خود سے گویا ہوئی۔ بی نارمل۔ وہ گہرا سانس لے کے خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ اس نے واش بیسن کھولا، منہ پہ پانی کی دھاریں بہائیں۔ وہ فریش ہوئی، پھر بالکونی میں آ گئی۔ کیسا فیل کر رہی ہو کزن؟ کرن اس کے پاس آئی۔ وہ فیل نہیں کرنا چاہتی کم از کم آپی۔ ڈرو مت، یہ سب نارمل ہے، کرن مسکرا کر بولی۔ میرے لیے نہیں ہے، وہ رہانسی ہو گئی۔ اوکے اوکے، آئندہ نہیں جائیں گے۔ تمہارے بابا کی کال ہے، اٹھا لو، پریشان ہو رہے ہیں۔ کرن خبردار کر کے چلی گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے فی الحال ڈر کو اندر دبانا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ کبھی افق اور وائز جیسے گند ذہنوں سے ملاقات نہ ہو۔ وہ کمرے کی طرف آ گئی جہاں اس کا فون بج بج کے بند ہو گیا۔ او گاڈ! وہ ایک دم فون کی طرف بڑھی۔ فون اٹھا کر اس نے کال بیک کی جسے پہلی ہی رنگ پہ اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم بابا، کیسا ہے میرا بچہ؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، ہلکا سا بخار تھا، بس اب اچھی ہوں۔ پکا نا؟ پریشانی والی آواز ابھری۔ او تو میرے بابا پریشان ہیں میرے لیے، فکر اچھی لگ رہی ہے۔ وہ مسکرائی۔ باپ بچوں کے لیے پریشان نہیں ہوگا تو کس لیے ہوگا؟ بات تو ٹھیک ہے، وہ ہنسی۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ ورنہ واپس آ جائیں گے آپ لوگ۔ نو وے بابا، ہم ابھی ابھی تو آئے ہیں، وہ بگڑ کر بولی۔ اس ابھی ابھی کو 1 ہفتہ 7 گھنٹے اور 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف باری آواز ابھری۔ بابا! وہ رہانسی ہوئی، اس کی آنکھوں میں نمی دڑ آئی۔ وقت نہ گنا کریں، وہ شکوہ گو ہوئی۔ اپنوں کے جانے کے بعد ہی وقت کا احساس ہوتا ہے، تب گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے اور ہر پل مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ایسی باتیں تو نہ کریں۔ اچھا چھوڑے، باقی سب کیسے ہیں؟ مما، ابراہیم؟ وہ ٹھیک ہیں، تمہیں ابراہیم مس کرتا ہے۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ میری طرف سے پیار کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اوکے، وہ کھلکھلا کر بولی۔ اوکے پرنسس، آپ بھی اپنا خیال رکھنا۔ ریممبر یور بابا لو یو۔ آئی لو یو فار انفینٹی۔ وہ مسکرائی۔ چلو آرام کرو۔ کچھ علیگ کے بعد کال بند ہو چکی تھی۔ اس نے فون سائیڈ میں رکھ دیا اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ وہ آنکھیں پھر سے اس کے سامنے چھانے لگیں۔ میرے سامنے آئے تو منہ توڑ دوں گی، وہ کروٹ لے کر بولی۔ کئی دن گزر چکے تھے، وہ نارمل ہو گئی تھی۔ وہ آج بس ابر آلود تھا۔ اس نے چھتری لی اور واک کرنے لگی۔ وہ پارک کی طرف گئی، سائیڈ میں ریلنگ پہ کھڑی ہوئی۔ بوچھار آئی اور بارش برسنے لگی۔ اے اللہ، اس بارش کو رحمت میں بدل دے، کسی کا دل نہ ٹوٹے، سب کو سکون دے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ چکی تھی۔ اس نے دور سے دیکھا، ایک لڑکا بینچ پہ بیٹھا لاپرواہی سے بھیگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ وہ بھیڑ میں اس کو ایک نظر میں پہچان لیتی۔ یہ پاگل ہو گیا ہے لگتا ہے۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ اف، بارش تیز ہو رہی تھی۔ اس کے کانوں میں جملے بجنے لگے۔ انسان کو جج نہیں کرتے ماہی، وہ ویسے کم ہی ہوتے ہیں جیسے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ شیشے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ یہ لفظ اس کی دوست لائبہ کے تھے۔ وہ چاق کے بنا پلٹ سکی اور چھتری پکڑے اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک بچے سے چھتری لی، خود پہ کی، اب وہ اس کے سامنے تھی۔ اس نے نظریں اٹھی، وہ اسے دیکھ کر صدبد ہوا۔ یہ آنکھیں وہی تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ باقی پہلے ہی بتا دیا تھا، افق کے فلیش بیک میں۔ وہ کوٹ خود پہ ڈالے گھر آ گئی۔ کرن نے اسے غور سے دیکھا، مہوش کی نظر سے بھی وہ گزری۔ ماہم، مہوش نے اسے روکا۔ جی بڑی ماں۔ وہ پلٹی۔ یہ کوٹ کدھر سے آیا؟ آواز میں تھوڑی اجنبیت تھی۔ وہ میں بھیگ رہی تھی تو ایک انکل نے مجھے کوٹ دے دیا، وہ منہ بنا بنا کر بتانے لگی۔ ایسے اجنبیوں سے نہیں چیزیں لیتے، ہنوز وہی رکھائی تھی۔ سوری، میں واپس کر دوں گی، وہ منہ دبانا بولی۔ بہتر، وہ ریموٹ اٹھائے چینل بدلنے لگی۔ وہ کمرے کی طرف آئی، دادو لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آرام سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ انکل، اسے خود پہ ہنسی آئی۔
شکر ہے لڑکا سامنے نہیں ہے، ورنہ کیا حشر کرتا میرا۔ اسے سوچ کر ہنسی آنے لگی۔ اس نے خود کا جائزہ لیا، وہ کوٹ میں اچھی لگ رہی تھی، وہ محسوس کرنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اسے کوٹ میں جیسے کسی کا وجود محسوس ہوا۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھولی، کوئی نہیں تھا۔ اس نے سر پہ ہلکی ضرب لگائی۔ کیا بکواس خیال ہے ماہم۔ وہ واش روم سے نکل کر بیڈ کی طرف چلی گئی اور دبک کے سو گئی۔ بارش میں ویسے نیند اچھی آتی ہے۔ عصر کی اذان ہوئے چلی تھی۔ وہ وضو بنا کر نماز کی نیت باندھے کھڑی ہوئی۔ نماز میں مسلسل افق کا چہرہ لہرانے لگا۔ وہ بھول گئی کہ کیا پڑھ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ نیت کی۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے غصے سے خود کو تھپڑ مارا۔ وہ میری نمازوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس نے سر تھام لیا۔ یا اللہ مجھے سکون دے، یا اللہ اسے بھی سکون دے اور ہدایت بھی۔ تھوڑا گدھا ہے مگر ہدایت کی ضرورت ہے۔ وہ سب بھلا چکی تھی۔ یہ ماہم کا اصول تھا۔ ہر شب کہتی ہے، ہر گزرے دن کو بھلا دو، خاص طور پہ جب وہ اچھا نہ ہو یا اس کے ساتھ بری یادیں جڑی ہوں۔ یہ بھی اس نے دوست لائبہ سے سیکھا تھا۔ لائبہ مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے کہ نماز میں اکڑو بیٹھے دوست کو یاد کرنے لگی۔ کیسے وہ ہر بات کر جاتی تھی مگر لائبہ اسے کام کی باتیں بتاتی تھی۔ وہ بہت اچھی دوستیں تھیں۔ اور دوستی کیا ہوتی ہے یہ لائبہ کو اصل معنوں میں معلوم تھا۔ ماہم کو لائبہ کی اسکیچ بک بہت پسند تھی۔ آج وہ کثرت سے یاد آئی۔ اس نے نماز میں اس کے لیے دعا کی اور پھر اٹھ گئی۔ وہ اس کو پارک میں اکثر مل جاتا تھا مگر وہ اسے دور سے ہی کترا کے راستہ بدل لیتی، مگر پیچھے مڑ کے ضرور دیکھتی کہ وہ چلا گیا ہے کہ نہیں۔ وائز اب اس کے لیے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ ماہم کے نزدیک مردانگی کا سب سے نچلا درجہ کئی عورتوں سے منہ ماری کرنا۔ اگر عورت نظر جھکا کر چلتی ہے تو ڈر سے نہیں بلکہ مرد کو ایک آگ سے بچانے کے لیے۔ مرد واقعی قابل عزت ہوتا ہے اگر اس میں مردوں جیسی غیرت اور آنکھوں میں حیا ہو۔ ماہم نے تھوک کے چانٹا نہیں سیکھا تھا۔ جو اس کی نظروں سے گر گیا سو گر گیا۔ یہ عشق و محبت ہمارے ساتھ نہیں جچتی۔ ہم نادان لوگ غلط انسان منتخب کر بیٹھیں پھر کیا ہو۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ پیار کچھ خاص نہیں ہے، بس کم عمری میں ہونے والی غلطی ہے۔ ٹین ایج ہوتی ہی ایسی ہے۔ ہم سے کوئی پیار سے بات کرتا ہے تو ہمیں وہ محبوب لگنے لگتا ہے، جبکہ یہی نادان عمر ہوتی ہے۔ خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تو کوئی اپنا لگنے لگتا ہے، مگر وقت جب گزرتا ہے تو اپنی نادانیوں پہ ہنسی آتی ہے۔ یا اللہ مجھے ان پیار جیسے شر سے چھپا کر رکھیے گا پلیز۔ وہ آنکھیں میچ کر بولی، آمین۔ دادو یہاں کافی سکون ہے نا؟ بابا کیا بول رہے ہیں؟ کب واپس آنا ہے؟ وہ دادی کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ بچے ابھی تمہاری چھٹیاں ہیں تو گھومو پھرو، تمہیں کیا جلدی پڑی ہے؟ 20 دن تو ہوئے ہیں آئے ہوئے۔ دادی اسے ڈانٹ کر بولی، دادو اچھا نہیں لگتا نا کسی کے گھر؟ پتر وہ کسی کا نہیں میرے بیٹے کا گھر ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، اف ربا۔ اس نے سر پیٹ لیا۔ چلو اب نہیں چلنا، بٹھاؤ مجھے کہیں۔ وہ بڑھاپے کی وجہ سے تھک گئی۔ چلے بینچ پہ بیٹھ جائیں۔ وہ انہیں بٹھا کر خود ٹانگیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہوا ماہی؟ دادی نے اسے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کیا یار دادو؟ وہ خفت سے بولی۔ دادو کی پوتی، باہر ذرا تمیز سے بیٹھا جاتا، آلتی پالتی مار کے نہیں۔ وہ اسے ڈانٹ رہی تھی اور وہ منہ بنا رہی تھی۔ وہ دور سے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اس کا کہکا واضح تھا۔ ماہم کی نظر اس پہ پڑی۔ اس نے برا سا منہ بنایا مگر منہ کے زاویے اور بگڑے جب وہ ان کی سمت بڑھنے لگا۔ پلیز فلیش بیک آپ پڑھ لیجئے گا۔ وہ دادی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے زج کر رہا تھا۔ اسے مسکین سی شکل بناتے دیکھ کر وہ اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ دادی اس کے ساتھ خوشگواری سے بات کر رہی تھی۔ یہ بات اسے اچھی لگی۔ یہ ہفتہ اس کی زندگی میں بہت سے بدلاؤ لے کر آیا تھا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے مسکرانے لگتی تھی۔ وائز جیسے کبھی اس کی زندگی میں آیا ہی نہ تھا، یا آیا بھی تھا تو ہوا کا جھونکا تھا، پاسنگ کلاؤڈ۔ افق ویسا نہ تھا جیسا اس نے کلب میں کیا تھا۔ وہ کبھی کبھی بڑبڑا جاتی، آیا بڑا بیڈ بوائے، پھر خود ہی ہنس دیتی۔ دادی کو وجہ معلوم تھی، البتہ مہوش کے لیے یہ چیز ناگوار تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی میل اٹھتی تھی۔ وہ مہوش کو دیکھ کر سمٹ جاتی۔ مہوش بھی اوپر اوپر سے رکھ رکھاؤ جڑ لیتی۔
ہمدان گھر میں کم ہی ٹکنے لگا تھا، وہ مصروف تھا۔ کرن کو اپنے فیشن اور دوستیاں پالنے سے فرصت نہ تھی۔ ماہم تپ جاتی بندہ وفادار ہو تو صرف ایک سے، مگر آج کی مخلوق نے دل کو بازار بنا رکھا ہے، وفاداری عام بکتی ہے۔ اس ہفتے میں کئی رنگین موسم اس نے ایک ساتھ دیکھے۔ افق اسے چڑھاتا تھا، پہلے وہ غصہ کرتی پھر خود ہی ہنس جاتی۔ اسے آہستہ آہستہ اس کی حرکات سے الفت ہو گئی تھی، اور یہ الفت کا محبت میں بدلے اسے معلوم بھی پڑا۔ کوئی رت ہوا کی ایسی چلی، موسم کئی بدل گئے، خزاں میں بہار کا سماں ہوا، ساتھ اس کے دل کی کلی کھلی، چھیڑ چکا تھا تار وہ دل کے۔ پہلی بار ہی جب نظر ملی، کچھ ان کی آنکھیں قیامت تھیں، کچھ ہمارے نین بھی نشیلے تھے۔ وہ جب ملے ہوا یہ پیار کی چلی، ایک رت سب بدل گئی، ہمیں اس کا اسے میرا کر گئی۔ وہ ڈائری پہ جھک لکھ رہی تھی، پھر اس نے کتاب اٹھائی، دی آرٹ آف لو۔ خواہش محبت کا اہم جزو ہے، لیکن اسے نرمی اور دیکھ بھال کے ساتھ متوازن رکھنا چاہیے۔ وہ آنکھیں مٹکا کر دیکھنے لگی، پھر آگے پڑھنے لگی۔ آزادی اور باہمی منحصر ہونا ایک پائیدار محبت کی نشانی ہے۔ معافی محبت کا اہم پہلو ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے، وہاں معافی مانگنے میں انا آڑے نہیں آتی۔ محبت کا فن موجودگی فن ہے۔ محبت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا مل شخص کو تلاش کرنے کی بجائے اسی شخص میں کمال تلاش کریں۔ محبوب کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرنا سیکھیں۔ محبت صحیح شخص کی تلاش کا نام نہیں، بلکہ غلط کو صحیح بنانا ہے۔ پڑھتے پڑھتے کب اس کی آنکھ لگی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ کتاب منہ پر رکھ کے سو چکی تھی۔ اسی اثنا میں کرن اندر آئی، ہلکی سی آواز دی۔ جواب نہ پا کر وہ اس کے پاس دبے پاؤں آئی، کتاب اٹھائی، اس کے پیر سیدھے کیے اور لحاف اڑا دیا۔ او دی آرٹ آف لو! وہ ابرو اٹھائے معصوم سے چہرے کو دیکھنے لگی۔ یو ٹو شارٹ لیڈی! وہ طنزیہ مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ وہ کتنی دیر سوئی اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ اس نے دور کیا کہ یہ دور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو آپ کو سب چیزوں سے بیزار ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ ہر چیز میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ آپ نیچر لور بن جاتے ہیں۔ آپ ڈی جے سے زیادہ لوفی سنتے ہیں۔ آپ کی سماعت اور بصارت میں سرور اتر رہا ہوتا ہے۔ بارش کی بوندیں بھی محبوب کا پتہ دیتی ہیں۔ مگر یہ کیسے معلوم ہو کہ محبت دو طرفہ ہے یا یک طرفہ؟ آف کورس! محبوب سے ڈائریکٹ پوچھ کے وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ پھر اگر پہل ہم خود کریں، شرم ہو لڑکی ہو کے کوئی اندر سے بولتا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سایہ اس کے سامنے ہوتا۔ اظہار تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ محبت ہوئی بھی تو خاموش رہنا، مگر خاموشی سے بات آگے کیسے بڑھے گی؟ صحیح وقت کے انتظار میں اگر میں نے اسے کھو دیا، وہ خود ہی گھبرا جاتی۔ یہی محبت کا دور تھا۔ یہاں محبت ملنے کی خوشی سے زیادہ محبوب کے دور جانے کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ وہ اس دن پارک میں بضد ہوا تھا نمبر مانگنے، مگر ماہم نے منع کر دیا۔ اس نے اسے انسٹاگرام پہ سٹاک کیا۔ وہ بار بار ڈی ایم میں اسے تنگ کرتا۔ نامحرم کی محبت میں شروع جادو کافی مسرور ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے، خمار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ ماہم اس کو نمبر دے چکی تھی۔ وہ باقاعدہ بات تو نہیں کرتی تھی، مگر وہ اب کم ہی ہچکچاتی۔ باتوں سے زیادہ لڑائی ہوتی، وہ ضد کرتا اور ماہم چیرتی۔ اسے کبھی اس سے کوفت نہیں ہوئی۔ جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کوئی اور کرے تو منہ بنتا ہے، اور محبوب کی حرکتیں موڈ بنا دیتی ہیں۔ یہی اس کا حال بھی تھا۔ وہ پہل کرنے کا سوچنے لگی۔ اس کے پاس دن کم تھے، اور موقع کا انتظار کر کے ہاتھ آیا موقع گنوانا نہیں تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی تھی۔ وہ اسے تصویریں بھیج رہا تھا، اور دونوں کی نوک جھونک برقرار تھی۔ پر یہ کیا؟ افق نے اشارہ اس سے اظہار کر دیا۔ وہ بیڈ پہ اچھلنے لگی۔ آئی کبھی وہ دوپٹہ ہاتھ میں لیے رقص کرتی، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ اسے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی سنائی دیتی۔ وہ بہت خوش تھی۔ نہ جانے کیسا احساس تھا جو اسے تر و تازگی دے رہا تھا۔ سب ٹھیک تھا، مگر گھر جانے کا دھڑکا لگنا۔ ابھی تو اس نے ہمدان کو بھی افق سے ملانا تھا، دادی جو سب سچ بتانا تھا۔ اس نے فی الحال کچھ نہیں سوچا۔ فون جو زوں زوں کر رہا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں اتنی جلدی آئیں واپس؟ بابا بس چند دن اور۔ ٹھیک ہے، فکر نہ کریں۔ اوکے، سلام دیجیے گا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔
وہ اس رشتے معاملہ جامہ پہنچانے کا سوچ رہی تھی، مگر زندگی آپ کی توقعات پہ پورا ہر بار نہیں اترا کرتی۔ کسی بھی موڑ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دا ان ایکسپیکٹڈ لائف۔ تمہیں یاد تھا جب تم سے محبت ہوئی تھی، پھر میں صرف تم تک محدود رہ گئی، پھر میں نے وفاداری کا حلف اٹھایا، تمہاری طرف جب پہلا قدم بڑھایا، وسوسے تھے دل میں کثیر، تمہارے جب در پہ بن بیٹھے ہم فقیر، تم پہ ہو گئے پورے نثار ہم۔ تیرے عشق کے ٹھہرے طلبگار ہم، تم کو سیدھا سیدھا بتایا ہم نے، اپنا عشق تم کو جتایا ہم نے، یہ کیا پال لی تم نے منافقت، تم تو میرے رقیب تھے، مجھ کو دھوکہ دیا انہی نے جو حد سے زیادہ قریب تھے، تم بتاؤ نا میں کیا مداوا کروں، میں عشق کیوں تمہارے علاوہ کروں۔ میں نے تو کر دیا تھا اظہار، تم نے کیوں توڑا میرا اعتبار، میں نے تو چننے چاہے کانٹے تیری راہ میں، اور تم بچھاتے رہے وہی خار، معلوم پڑا مجھ کو ازالہ کرتا نہیں کوئی یہاں، کفارہ واجب ادا ہوتا دل توڑنے کا اگر، تو لوگ دل توڑ کر لیتے وہ بھی ادا۔ سکھی عشق ہو تو چپ رہنا، یہ خمار بن کے روگ دے جاتا ہے، زندگی کو مرگ کا سوگ دے جاتا ہے، سنو محبت خاموشی سے کرنا، اعلانیہ محبت کہیں کا نہیں چھوڑ کرتی۔ وہ اس کے سامنے اظہار محبت کر چکی تھی، اور وہ آسانی سے اس کو بیٹ بتا کر ہنس رہا تھا، ماہم کا دل جیسے نکال کر اسی کی ہتھیلی پہ رکھ دیا تھا، اب اس میں سے خون رس رہا تھا۔ اپنا دل اس کے اپنے ہاتھوں سے ٹوٹ چکا تھا، اسے حیرت ہوئی، اس کے گلے میں کئی آوازیں دم توڑ گئیں، وہ سمم بکمن گونگی بہرا بن کے بیٹھی تھی، وہ کتنی آسانی سے اس کی محبت اس کے منہ پہ مار گیا تھا، کسی اور کے دھوکے کی سزا اسے دی گئی، اسے کثرت سے ہاشم یاد آیا، اس کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، وہ سن تھی اور وہ کہہ کے لگا رہا تھا، اس نے خود کو کہتے سنا، افق میری دادی ہرٹ ہوں گی، اور اس نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے لاپرواہی ظاہر کر دی، جیسے کہہ رہا ہو میں تم سے دستبردار ہوں، تم اب وار میں جاؤ فرق نہیں پڑتا، کیا ایک دن بھی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ ہوئی تھی نا، پر تھی، اور مستقبل کچھ اور کہہ رہے ہیں بے وقوف لڑکی، اب ٹسوے نہ بہاؤ، وہ پتھر دل کی تھی، اور پتھر تو تھوڑا تھوڑا کر کے توڑا جاتا ہے، اس نے نظر اٹھائی، اسے اپنا آپ ان میں دھنستا محسوس ہوا، اس نے خود کو دادو کہہ کے چلاتے سنا، وہ وہاں ایسے کھڑا تھا کہ جیسے میں نے تو کچھ نہیں کہا، محبت کے چکر تو اس نے چلائے ہیں، وہ مدد مانگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ افق تھا، مگر افق اس سے دستبردار ہو چکا تھا، وہ وہاں سے جا چکا، اور ایمبولینس دادی کو لے کر ہسپتال روانہ تھی، وہ اسے جیتے جی مار گیا تھا، دادی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، وہ سن تھی، بعض غم آپ کی زبان بھی ساتھ لے جاتے ہیں، وہ خاموش ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں آنسو بہائے جا رہی تھی، مگر لب خاموش تھے، ان پہ شکوہ تک نہ تھا، شکوہ کرتی بھی کس سے، ایک ہی دوست تھی، وہ بھی گھوبٹ کی نظر ہوئی، تدفین کے سارے انتظامات آبائی علاقے میں ہوئے۔ وہ دادی کی قبر پہ تھی، مٹی پہ پھولوں سے سجی قبر، کیا گھر سجایا ہے تم نے، میرے جانے کے بعد، ایسی رونقیں حیات میں نہ بخشیں، لگتا ہے تم بھی مرنے کا انتظار کر رہے تھے، وہ خاموش تھی، رولو ماہم عورتیں اس کو جھنجھوڑتی، مگر وہ بے سود تھی، سب ختم ہو چکا تھا، اس کی دوست اس کا سب کچھ لے گئی تھی، اس کی آواز بھی، آنسو لڑک کر اس کے گالوں پہ بہنے لگے۔ کیوں دادو، دل تو میرا ٹوٹا تھا، میرا غم آپ نے کیوں لیا، آپ بے وفا نکلی دادو، آپ کی دوست کا دل ٹوٹا تھا، آپ حوصلہ دینے کی بجائے دور چلی گئی، میں کس سے بات کروں گی، کون آپ کی طرح سمجھے گا، مجھے بھی لے جاتی نا۔ دیکھے نا زمین کتنی تنگ ہو گئی ہے مجھ پہ، مجھے سزا ملی ہے دادو، مگر آپ بھی سزا دیں گی، وہ رو رہی تھی، آج اس کے پاس کوئی شانہ نہیں تھا، جس پہ سر رکھتی، وہ اکیلی ہو گئی تھی، یہی اس کا بخت تھا، وہ گھنٹوں قبر کے پاس بیٹھی رہتی، ہاشم کو ماں کے جانے کا غم تھا، مہمان ہونے کی وجہ سے وہ ماہم تک رسائی نہ پا سکا، وہ کمرے میں تھی، وہ اس تکیے پہ سر رکھے ہوئے تھی جس پہ دادی سوتی تھی۔ ابراہیم اندر آیا، آپو، اس نے پیار سے سر کو چھوا، کچھ کھا لے، وہ منت بھرے لہجے میں بولا، بھوک نہیں ہے ابراہیم، وہ بے دلی سے بولی، آپا گھر کو کون سنبھالے گا، بابا بھی نہیں کھا رہے، کتنے دن ہو گئے ہیں،
آپ کم از کم بابا کا ہی خیال کر لیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ وہ بچہ ہو کے سمجھدار باتیں کر رہا تھا۔ ماہم پہ جیسے بجلی گری۔ اسے کیوں خیال نہ آیا تھا؟ کیوں وہ روک میں چلی گئی؟ اسلام تو 3 دن کا کہتا نا، آج 15 دن ہو چکے تھے۔ ابراہیم بابا کہاں ہیں؟ وہ مہمانوں کے پاس ہیں آپا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ ابراہیم مجھے سکون چاہیے، میں کیا کروں؟ وہ اٹھ بیٹھی اور بلک بلک کے رو دی، اور جو اس کے پہلو میں بیٹھا تھا اپنے چھوٹے سے کندھے پہ اس کا سر ٹکا گیا۔ وہ اور زور سے رونے لگی۔ اس چھوٹے سے کندھے پہ بھاری بوجھ ابراہیم کے آنسو رواں ہو گئے۔ کاش میں آپ کو سکون دے سکتا آپی، وہ اس کے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ ابراہیم مجھے سونا ہے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اور تمہارا سر کی اور بھائی کی گود میں سر رکھ کے سو گئی۔ وہ روئے جا رہی تھی اور اس معصوم کو معلوم نہ تھا کہ بہن کو کیسے چپ کروایا جائے۔ وہ سوں سوں کر کے سو چکی تھی۔ ابراہیم نے اس کا سر آرام سے تکیے پہ رکھا، اس کے ماتھے پہ لب رکھے جو بخار سے تپ رہا تھا، اس پہ چادر ٹھیک کی اور پاس بیٹھ گیا۔ بھائی بہن کا رشتہ ہی انوکھا تھا۔ وہ اس کے بال سہلاتا رہا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم پہ مشکلیں نہیں آئیں گی، بلکہ فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ لیٹی ہوئی تھی جب ہاشم اس کے پاس آئے۔ ماں میرا بچہ۔ انہوں نے پریشانی سے اس کی پیشانی چھوئی تو جھٹکے سے ہاتھ کھینچا جیسے تندور جل رہا ہو۔ ہمدان۔ وہ ہمدان کو آوازیں دینے لگے۔ ابراہیم کوئی ہے؟ وہ سفید کپڑوں میں تھے جو ایک دم پسینے کی زد میں آ چکا تھا۔ ہمدان وہ تقریباً چلائے تھے۔ وہ بھاگ کر ان کی طرف آیا۔ چاچو۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ گاڑی نکالو میری ماہم۔ ہمدان نے بے سدھ پڑی ماہم کو دیکھا، اس کی ٹانگیں کانپ گئی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہو کے لرزا۔ وہ کس رفتار سے گاڑی تک پہنچا، گاڑی ریورس کر کے وہ گھر کے بالکل وسط میں لے آیا۔ ہاشم نے اس کو چادر میں کور کیے ہوئے تھا، کسی طرح گاڑی میں ڈالا۔ کرن بھاگ کر آئی۔ میں بھی جاتی ہوں۔ وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی، سر اٹھا کے گود میں رکھا۔ یا اللہ سب ٹھیک کر۔ سب دعائیں مانگ رہے تھے۔ ہمدان بے یقینی کے عالم میں تھا۔ ہنستی کھیلتی لڑکی موت کے منہ میں تھی۔ ایمرجنسی میں اسے اندر لے جایا گیا تھا۔ ماہم ہسپتال میں ایڈمٹ ہو چکی تھی، اس کے بازو پہ ڈرپ تھی۔ ہمدان کرسیوں پہ ڈے گیا۔ وہ تو اسے چھوٹی بہن سمجھتا تھا اور وہ اس حالت میں تھی۔ کرن اس کے شاننے سے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی بھائی۔ اس کی آواز گھٹی تھی۔ اسے کیا ہوا ہوگا؟ ہمدان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کرن نے حیرت سے منہ اس کی طرف اٹھایا۔ بھائی دادو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ کرن نے لقمہ دیا۔ تو کیا دوست کا دور جانا آپ کو مار دیتا ہے؟ وہ عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جدائی موت سے بھی سخت ہے، اور اس کی دوستوں جدا بھی موت کے بہانے سے ہوئی تھی۔ ماہم کی حالت ٹھیک ہونے کی وجہ سے ہاشم پریشان ہو گئے۔ ہمدان انہیں حوصلہ دے رہے تھے، مگر بعض اوقات تسلیاں اور حوصلہ کسی کام نہیں آتے۔ یہ غم نہیں بڑھ سکتے۔ تمہیں جانا تھا تو تم چلے جاتے۔ یوں دل سے میرے کیوں کھیل گئے؟ میری بستی دنیا اجڑ گئی۔ تم بھی مجھ سے منہ پھیر گئے۔ میری زخموں کی دوا بنتے، نہ کہ نمک کا کام کرتے۔ دل نہ توڑتے، موت دے دیتے۔ یوں نہ جینا حرام کرتے۔ ایک لو لگائی تھی تم سے کئی امیدیں، پر تم تو دغا باز نکلے۔ ان پہ پانی پھیرتے چلے گئے۔ میرا وقت ٹھہر گیا کہیں۔ تم جو چلے گئے سب رک گیا۔ یہ حال میرا کر گئے، دو پاس سے مکر گئے۔ تمہیں جانا تھا تو چلے جاتے، دل کو توڑ کے تو نہ جاتے۔ کیا ہو گیا ہے میرے بچے؟ ہاشم پریشانی سے اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ بابا، اس نے دھیمے سے کہا۔ جی کرو بابا کی لاڈو۔ انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ گھر لے چلے نا؟ وہ درد کی شدت سے چور تھی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ پھر چلتے ہیں۔ وہ اس کے بال سہلا کر بولے۔ میں اچھی بیٹی نہیں ہوں نا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ کس نے بولا؟ وہ نا کی صورت میں سر ہلانے لگے۔ میں بہت پریشان کرتی ہوں آپ کو، تو میں کیسے اچھی ہوئی؟ اس نے کمزور ہاتھوں میں باپ کا ہاتھ پکڑا۔ ماہم بچے، ایسا مت سوچو، تم بہترین اولاد ہو۔ اسی وقت ہمدان اندر آیا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی تھی، رنگت زرد تھی، بخار کے تاثرات واضح تھے۔ گڑیا کیسی ہو؟ وہ زبردستی مسکرایا۔ پتہ نہیں بھائی، وہ سوں سوں کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ دونوں یکدم بولے۔ کیا بتاتی؟
دل میں جیسے کسی نے چھڑا گھوم کر جینے کی دعا دی ہو۔ کچھ نہیں بابا، بس آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ہمدان پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایسی تو نہ تھی۔ دیکھا جب میں نے آئینے میں عکس خود کا، معلوم پڑا رنگت پہ بڑا فرق پڑتا ہے دل ٹوٹ جانے سے۔ ڈاکٹر راؤنڈ پہ تھے۔ ہاشم اور ہمدان اب وارڈ کے باہر نشستوں پہ بیٹھے تھے۔ ہاشم اپنے سر کو تھام کے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ سر کے چند بال سفید ہو چکے تھے۔ چاچو ہمت رکھے، آپ مرد ہیں۔ ہمدان ان کا شانہ پکڑ کے بولا۔ کیا کروں دانی، مرد ہوں کہہ کر ہم سب مرد سب کے سامنے مضبوط تو بن جاتے ہیں، مگر کوئی ہم سے پوچھے کیا ہوتا ہے ٹوٹ کر پھر سے ڈٹ جانا، بکھر کر پھر سمٹ جانا۔ وہ دبے دبے لہجے میں بولے۔ یہی تو بات ہے نا چاچو، ہم مرد ہیں، ہمیں ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ ہم مضبوط ہیں، عورتوں کی طرح ٹسپے نہیں بہا سکتے، ہم نے گر کر اٹھنا ہوتا ہے، ہمیں عورت کی طرح چپ نہیں کروا جاتا، بلکہ ہم ضحکہ خیز بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم مرد ہیں، یہی مردانگی کا تقاضا ہے۔ ہمدان گھٹنوں پہ بیٹھ کے ان کے ہاتھ لیے سمجھا رہا تھا۔ وہ تھوڑی پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میں کیا کروں دانی، میں نے ماں کھوئی ہے، بیٹی میری اس حال پہ ہے۔ وہ علم میں تھے۔ جانتا ہوں چاچو، پر اللہ کہتا ہے نا کہ تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے، یہی فتنہ سے مراد آزمائش ہے۔ چاچو مومن کے لیے ہی تو آزمائش ہوتی ہے، اور جانتے ہیں جو اس کی رسی کو تھام لیتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ ہمدان ان کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوا۔ چاچو آزمائش میں شکوہ نہیں کیا کرتے، شکر ادا کرتے ہیں، رب نے اس قابل سمجھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آئیں دعا کرتے ہیں، رب کے بندے پکار رہے ہیں۔ ہاشم اس کا سہارا لے کر اٹھے اور بمشکل قدم اٹھاتے اس کے ساتھ نماز کے لیے بڑھ گئے۔ انہیں پتا تھا انہیں سننے والی ایک ہی ذات ہے، جو تفریق نہیں کرتا، جو رد نہیں کرتا، ہاں بس انتظار طے ہے۔ دونوں نے مل کے نماز ادا کی، دونوں نے ایک ساتھ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اے میرے مالک، تیرے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے جگر کا ٹکڑا جس حال میں ہے وہ تیرے سامنے ہے، اس کے بدلے مجھ کو آزمائش میں ڈال، وہ کمزور ہے۔ میرے رب، تو سب جانتا ہے، میری زندگی تیرے سامنے ہے، مجھ سے گر کر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر، میرے گناہ میں میری بیٹی کو مت پکڑ مالک۔ ان کے دعا کرتے ہوئے کتنے آنسو گرے وہ نہیں جانتے تھے، بس وہ مانگ رہے تھے، اے اللہ میں تجھ سے رحمت اور صحت مانگتا ہوں۔ ہمدان کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے تھے۔ یا اللہ میں جانتا ہوں تو بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، اے میرے مالک تو رحیم ہے، بس ہم پہ رحم کر، ہماری گڑیا کو ٹھیک کر دے، اس کے زخم بھر دے مالک۔ وہ زیر لب مانگ رہا تھا۔ پھر دونوں نے ہاتھ پھیرا اور سجدہ کر کے اٹھ گئے۔ ان کا رخ ماہم کے وارڈ روم کی طرف تھا۔ ہاشم اب بہتر محسوس کر رہے تھے، وہی سکون تھا۔ کچھ زیادہ نہیں، بس بخار ہے، تیرے جانے کے بعد، پھر چھوڑ جانے کے بعد، شاید دل لگانے کے بعد۔ اب کی بار طبیب بھی حیران ہے، یہ مرض اسے سمجھ نہیں آ رہا، اسے بتا دوں کیا؟ یہ عشق کا بخار ہے، طبیب عشق ڈھونڈ سکو تو میرا محبوب لا دینا۔ اب کی بار دل مر مٹنے کو تیار ہے۔ ہاں یہ جو مجھ پہ طاری ہے، تیری بے رحمی کا رنگ ہے، یہ جو میری آنکھوں کے تلے ہلکے ہیں، تیرے دیے گئے کاری زخم ہیں۔ یہ وقت کے سر برتے نہیں برتے ہیں، کیا بتاؤں تمہیں یہ جو عشق ہے، بیکار ہے پر دل تیرا ہی طلبگار ہے۔ کچھ دن بعد اسے ڈسچارج کیا گیا۔ چہرے کی نکاہت برقرار تھی، مگر بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ مہرو نے اس کا استقبال مسکرا کر کیا۔ وہ جاتے ہی اس کے ساتھ لگ گئی۔ مما، اس نے روندی آواز میں کہا۔ کہ کیا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مما، اس نے پھر سے کہا۔ اب کی بار مہرو کا دل موم ہوا۔ اس نے اسے گلے لگایا۔ وہ کسی بچے کی طرح اس سے چپکی ہوئی تھی۔ چلو ماہم، اندر چلیں۔ زرد رنگ کے ملبوس میں ملبوس وہ کمزور لڑکی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ مہرو نے اسے بیڈ پہ لٹایا، کمبل دیا اور جانے لگی۔ کچھ دیر میرے پاس رہے نا، وہ مندی آواز سے بولی۔ مہرو نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ میں، اس نے خود کی طرف اشارہ کیا۔ ماہم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بیڈ کی پوینتی پہ ٹک گئی۔ ماہم سرک کر اس کی گود میں سر رکھ گئی۔ اس نے آنکھیں موندی۔ بچپن سے آج تک کسی نے لوری نہیں سنائی تھی۔ میری ماں نہیں تھی، پر آپ تو تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ ماہم،
اس نے آرام سے پکارا، گلے میں ہی آواز رہ گئی۔ کیا آج لوری سنا سکتی ہیں؟ کئی راتوں سے سوئی نہیں ہوں مما۔ روح سکون میں نہیں ہے۔ ماہم اس کے پلو کو جکڑے ہوئے تھی، جیسے ڈر ہو بھاگ نہ جائے۔ روح اس دنیا کی ہے ہی نہیں ماہم، اس لیے وہ یہاں پر سکون نہیں ہے۔ یہ بظاہر تو جسم میں ہے مگر اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ وہ خود کو روک نہ پائی، اس کی انگلیاں ماہم کے سر سے مس ہوئیں۔ ماہم محسوس کر سکتی تھی چندنیاں چھپ جانا رہے، نیندیں آنکھوں میں آئی۔ بٹیا میری سو جائے، وہ گا رہی تھی اور ماہم سو چکی تھی۔ یہ پہلی بار تھا وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر اسے سیدھا کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ جاری ہے۔